الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے عزیز محترم ساتھیوں، ایک خطرناک آفت، مذموم عادت اور ایک قبیح رویہ ہے جو انسان کے اندر داخل ہو کر اس کی ہمت کمزور کر دیتا ہے۔ خاندانوں میں دوری آ جاتی ہے تو ان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ غفلت کتنی بھیانک برائی ہے۔ یہ اپنے اوپر لازم امور کی ادائیگی میں تساہل ہے، اپنے فرائض کے انجام دہی میں سستی برتنا ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ سے جی چرانا ہے، اور امانتوں اور وعدوں کو ضائع کر دینا ہے، اور یہ رب العالمین کی نافرمانی ہے جسے اس نے اپنے محکم کتاب میں فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں غفلت سے، کیونکہ یہ چیز جس میں داخل ہو جاتی ہے اسے بگاڑ دیتی ہے، اور جس کام میں شامل ہو جاتی ہے اسے خراب و برباد کر دیتی ہے۔ اور کسی دانا کا قول ہے، ایک لمحے کی غفلت سالوں کی محنت کو برباد کر سکتا ہے۔ اور غفلت کی سب سے مہلک اور ضرر رسا صورت یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نظر انداز کر دے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اولاد ان کے ذمے ایک امانت ہے؟ علماء نے فرمایا، بچے والدین کے پاس ایک امانت ہے، اگر اسے اچھائی کا عادی بنایا جائے اور بھلائی سکھائی جائے تو وہ اسی پر پروان چڑھے گا اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اس کے والدین اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے۔ اور اگر اسے برائی کا خوگر بنا دیا اور نظر انداز کر دیا تو وہ بدبخت ہو جائے گا، اور اس کے وبال والدین کی گردن پر ہوں گے۔ اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنے والوں، والدین کی اولاد سے غفلت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ ان کی دینی تعلیمات اور دینی تربیت کو کوتاہی کرے، یہاں تک کہ بیٹے اور بیٹیاں اپنے رب کی عبادت سے غافل، اپنے خالق کے خوف سے بے خبر، اور اپنی نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والے بن جائیں۔ کیا ہمارے رب نے یہ نہیں فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ، اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ۔ اور کیوں نہیں، نماز ہی وہ عبادت ہے جو ان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، نفوس کو پاکیزہ کرتی ہے اور کردار کو بلند کرتی ہے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم دینے میں تساہل نہ برتے، نماز کے وقت پر اسے نماز کی تاکید کرے، طہارت کے مسائل سکھائے، اسے طریقہ بتائے، اسے اپنے ساتھ مسجد لے جائے اور اسے بار بار نماز کی یاد دہانی کرانے لگے، تاکہ اسے بیٹے کی نماز کا پابند ہونے کے اطمینان ہو جائے۔ اسی میں اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اہم امرکم عندی الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لها سواها اضیع۔ میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے اہم نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو اسے ضائع کرے گا وہ دیگر امور میں بھی غافل ہوگا۔ میرے مومن بھائیوں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کچھ والدین اپنی اولاد کی تعلیمی معاملات، ان کی علمی ترقی اور ان کے اسکول وغیرہ میں ان کے ہوم ورک مکمل کرنے کی پیروی بھی نہیں کرتے، نہ تو انہیں رب تعالیٰ کی کتاب پڑھنے پر رغبت دلاتے ہیں، اور نہ ہی اپنے آبا و اجداد کی زبان سیکھنے پر زور دیتے ہیں، جو ان کے ذہنوں کو روشن اور زبان کو سلیس بناتی ہے، تاکہ وہ بات کر سکے بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں وہ بات کر سکے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، ہمارے بچوں کی نفسیاتی صحت پر سب سے زیادہ مضر اثر ڈالنے والی چیز محبت کا فقدان ہے۔ اولاد کو ایسے والدین کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو انہیں محبت و شفقت کا احساس دلائے، ان کے دلوں میں اطمینان و سکون پیدا کرے۔ اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جو حضرات حسن و حسین کو گلے لگا کر فرماتے، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو میرے بھائیوں،
کتنی ہی معصوم دل ہے جو اپنے والدین کی بے اعتنائی اور عدم توجہ کے باعث خود اعتمادی سے محروم ہو گئے، نفسیاتی الجھنوں اور سماجی مسائل کا شکار ہو گئے، اور اپنے گھر کی محبت و توجہ سے محروم ہو کر باہر کے ماحول میں محبت اور توجہ تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب والدین کے اس رویے کا نتیجہ ہے کہ وہ بچوں کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے، والدین ان کی کامیابیوں کی تعریف نہیں کرتے، ان کی مشکلات پر توجہ نہیں دیتے۔ اپنی اولاد کے جذبات کا پاس رکھیں، ان پر اپنی محبت نشاور کریں اور ان کے لیے اپنے اوقات کا ایک معقول حصہ مختص کریں، اپنے توجہ کا وافر حصہ انہیں دیں اور اپنی ساری ذمہ داری گھریلو ملازمین پر نہ ڈال دیں، کیونکہ یہ عمل بچوں کو والدین سے دور کر دیتا ہے، ان میں اجنبی عادات پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا گناہ اور بوجھ والدین پر عائد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت افراد کو ضائع کر دیں۔ تو میرے پیارے والدین، اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیے، اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاریے اور اپنے حالات و بلند اخلاقی میں، اپنے گھر والوں اور خاندان کے اندر اپنی ذمہ داریوں میں اور مال خرچ کرنے میں، اپنی حسن تدبیر میں اپنے بیٹے کے لیے قابل تقلید مثال بنیے۔ اگر آپ نے اسے نظر انداز کیا تو وہ اوصاف مردانگی سے دور رہ کر زندگی کے جو مشکلات اس کے سامنے آئیں گی وہ اس کے ساتھ صحیح سے نہیں چل پائے گا، اور اسے مضبوط کرے تاکہ وہ آپ کا سہارا بنے اور آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے وطن کے لیے باعث فخر بنے۔ اور تمام ماں اپنی بیٹی کو نظر انداز مت کیجیے، اس کے لیے رفیقہ اور دوست بنیے، اپنی بیٹی کے لیے محبت اور شفقت کے دامن میں اس کو سمیٹیں اور اس کو حیا، عزت و وقار کے جذبات پر پیدا کیجیے، اسے حسن سلوک اور ذمہ داری نبھانا سکھائیے، اسے اس قابل بنائیے کہ وہ مہربان بہن، محبت کرنے والی بیوی اور شفیق ماں بن سکے، اور معاشرے کے کسی بھی فرد کو بیٹوں اور بیٹیوں کے تئیں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس کی مذہبی، قومی اور قانونی پہلو ہے، جس گھر کے ساتھ ساتھ اسکول، مسجد اور سوسائٹی سب سے مل کر نبھاتے ہیں، ہم سب بھی اس میں شریک ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے ہر اس شخص کی رعایت پوچھی جائے گی، یعنی کہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے سوال کرے گا، اس تعلق سے سوال کرے گا۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور جو بھی نعمت آپ کو دی گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ زندگی کی کوئی بھی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے، جو کچھ سمجھا وہ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن رات کی 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ اور اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ هذا وصلی وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.